السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں۔ تو گویا اس پلانٹ پر ہم ایک ٹیسٹ کے لیے، ایک امتحان کے لیے اتارے گئے، اور ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح زندگی میں مختلف امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ اس کو اگر آپ کسی اسکول کے ایگزام پر قیاس کریں کہ جب آپ اسکول میں ہوتے تھے، آپ یونیورسٹی گئے، آپ نے مختلف پیپر لکھے، ٹیسٹ دیے، ان ٹیسٹ میں سے کوئی آسان ہوتا تھا اور کوئی مشکل ہوتا تھا۔ کسی سوال کا جواب آتا تھا اور کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا۔ ان میں کبھی پاس ہو جاتے تھے اور بہت اچھے گریڈ آتے تھے، اور کبھی اچھے گریڈ نہیں بھی آتے تھے۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ ہم ہر لمحہ آزمائے جا رہے ہیں۔ کچھ لمحات، کچھ اوقات ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہماری اسپرٹس بہت ہائی ہوتی ہیں، ہمارے اندر ایک طاقت محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی بیزاری ہونے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں ٹھیک نہیں، معلوم نہیں میں کیوں پیدا ہو گئی، اور میں کیوں یہاں پر ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان لاسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت ہر ایک پر آتی ہے۔ ایسے میں ہر ایک کو صبر کی، مدد کی، انکریجمنٹ کی، دوسروں کے تعاون کی، محبت کی، کیئر کی، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بہترین گائیڈنس ہمیں ہمارا رب دیتا ہے، اللہ رب العزت۔ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، چاہے وہ ہمیں جسمانی صحت ملی ہوئی ہے، یا ہمیں اولاد کی شکل میں کچھ ملا ہے، یا پھر ہمارا گھر ہے، ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارا اپنا اس میں کچھ نہیں۔ ہم نے کوشش کی اور اسباب اختیار کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہم پر کھول دی۔ جب نعمت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک انعام ہے اور ہم اس کو انجوائے کر لیں، اور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں سمجھتے، جبکہ نعمت بھی ایک امتحان ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں ملی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، وہ بھی دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ہم نعمت پا کر شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر صرف اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کو ہم عام طور پر امتحان نہیں سمجھتے، لیکن بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ مشکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ ناگوار لمحے آ جاتے ہیں۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی کام رک جاتا ہے، کبھی اس کو بھوک ستاتی ہے، کبھی اس کو جان اور مال کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اس کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن اس آزمائش میں کرنا کیا چاہیے عام طور پر ہم یہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے، پھر ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اس مشکل سے کیسے نکلے۔ بہت سے لوگ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، امید چھوڑ بیٹھتے ہیں، مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جو بالکل پہلے احکامات ہیں ان میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو، کیونکہ مشکل آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو صبر سے مدد لو، یعنی تکلیف کے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جزا فضا نہیں کرنا، ہم نے بے چینی کا اظہار نہیں کرنا، ہم نے رونا گونا نہیں ڈال دینا، ہم نے حال دعائی نہیں ڈال دینا۔ میں یہ لفظ پنجابی کے اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے اس کے پیرالل اردو میں نہیں مل رہے، تاکہ آپ بات سمجھ جائیں۔ تو بہت سے لوگ تکلیف کے وقت
بس صرف غداری جزا ہے یا فضائی اس کی کرتے عہد ہیں، شکنی ہے. ان کو سمجھ نہیں جس آتی طرح اب دنیا کریں میں کیا. کسی لشکر تو کے سب سے امیر کے پہلی پاس چیز یہ ایک ہے جھنڈا کہ ہوتا اپنے ہے آپ کو اور اس سے پہچانا نیگیٹو جاتا ہے. ریئیکشن اگر سے آپ بچانا دیکھیں ہے، تو منفی کبھی رد آپ نے عمل سے مختلف پریڈز بچانا ہے. وغیرہ دیکھی یہ ہوں گی نہیں یا کہنا وائی اسکول کے یہ کوئی کمپٹیشن پریشانی دیکھے آ ہوں گے گئی، کہ یہ کوئی ہر گروپ مصیبت کا آ گئی، اپنا ایک صرف جھنڈا میرے ہوتا ہے، ساتھ ہی فلیگ ایسا کیوں ہوتا ہے ہوتا جس ہے، سے وہ پہچانا فلاں پر تو جاتا یہ ہے مشکل نہیں فلیگ کے آئی، کلر مجھ سے. پر آ گئی ہے. ممالک اور کی اس بھی قسم کی پہچان بہت بعض سی باتیں اوقات ہم اللہ تعالیٰ جیسے سے کرنسی ناراضگی کی وغیرہ کرنے کی ہے تو لگتے اس ہیں، کنٹری کا جبکہ یہ نام نہیں ہمارا لکھتے حق بلکہ نہیں. کیا کرتے اللہ ہمارا ہیں جھنڈے خالق ہے کا نا، سائن دے وہی دیتے ہیں ہمارا جس مالک سے ہے، وہ ملک جو اور ہے وہ مالک اپنی پہچانا چیز کے جاتا ساتھ ہے جو یا وہ چاہے لیگ کرے، پہچانی اس جاتی کا ہے یا وہ یہ حق گروپ ہے، پہچانا ہم جاتا اس ہے. کو روک نہیں سکتے. تو مثلاً اس سے یہ پتہ آپ چلتا ہے کہ اپنے گھر کے قیامت کے دن مالک بھی ہیں، اپنے جھنڈا کپڑوں کے لہرایا مالک جائے گا. ہیں، اپنے گھر کے وہاں اندر پر کی وہ چیزوں جھنڈا کے عزت مالک کی ہیں. علامت نہیں لہٰذا ہوگا آپ کیا بلکہ کرتے اس ہیں کے کہ دھوکے کی کبھی پہچان کبھی کے طور ڈی پر ہوگا جمپنگ کرتے ہیں، اور اس کچھ کا اور چیزیں اس کے رکھ لیتے باپ ہیں، کا کچھ اٹھا نام کے پھینک باقاعدہ دیتے لیا ہیں. جائے گا. تو کوئی آپ تو سے اس سے نہیں یہ پوچھتا بات کہ پتہ ہائے وہ چلتی ہے اتنی کہ اچھی کسی بوٹل کے تھی تم نے ساتھ پھینک کیوں عہد دی، کر کے وہ فلاں توڑنا اتنی جو اچھی ہے چیز تھی، اتنے اچھے کمٹمنٹ کپڑے کر تھے، کے تمہارے پھر نکال کیوں دیے. بغیر آپ بتائے کیا کہتے ہیں بغیر میرے کسی عذر کپڑے کے پیش کیے میری اس مرضی، کو میں نہ رکھوں نبھانا تو میری مرضی، یہ حرام میں ہے. نکال دوں تو میری قرآن مرضی. مجید میں آتا ہے اس سے زیادہ سورۃ حق البقرہ اللہ سبحانہ 177 میں تعالیٰ کا ہے ہمارے بارے میں. والموفون جس کو چاہے بعہدہم دنیا میں اذا رکھے، عاہدوا، جس کو چاہے لے جائے، اور جو جس کو اپنا چاہے عہد عزت دے، پورا جس کو کرنے چاہے والے ہیں عزت اس جب سے لے عہد لے، کریں. جس کو چاہے مال دے، یعنی جس سے اہل چاہے لے ایمان لے، کون ہے جس کو چاہے جو اولاد دے اور اپنے جس سے چاہے اولاد وعدے پورے واپس لے لے. کرتے ہیں اپنی کیونکہ کمٹمنٹ اصل نبھاتے مالک ہیں تو وہ ہے. کیونکہ ہمارے وعدوں کے پاس تو یہ بارے میں ساری چیزیں پوچھا ہم جائے گا. مانتے ہیں. سورۃ بنی لہٰذا اسرائیل پہلا میں کام آتا کیا ہے کرنا ہے کہ جب وَأَوْفُوا بھی کوئی مشکل بِالْعَهْدِ والا ٹیسٹ آ جائے نا، إِنَّ الْعَهْدَ تو اس كَانَ وقت مَسْئُولًا، صبر سے کام اور لینا ہے. عہد پورا دوسرا کرو کام کیا بے کرنا شک ہے، عہد کا سوال ہوگا. والصلاۃ، یعنی نماز. قیامت کے اور بارے میں اس کے صلاۃ بارے عربی میں زبان میں پوچھا دعا جائے کو گا بھی کہ تم کہتے نے ہیں، یعنی دعا فلاں سے شخص مدد سے جو لینی. وعدہ کیا تھا دیر اس اینڈ کو دین کیوں اللہ نہیں تعالیٰ کو نبھایا، پکارنا اس ہے، کو کیوں انا نہیں پورا للہ و کیا. انا الیہ راجعون عہد پورا کہنا ہے. کرنا تقویٰ کی اللہم علامت ہے. اجرنی فی سورۃ مصیبتی آل عمران میں واخلف لی آتا ہے خیرا بلا منہا. من اللہ میری اوفى مصیبت کا مجھے بعہدہ اجر عطا واتقى فرما اور مجھے اس فإن سے بہتر اللہ چیز عطا يحب فرما. المتقین. تو کیوں نہیں جتنی جو بھی شخص ہماری اپنا عہد ضروریات ہیں پورا اس کرے زندگی کی، اور اور ڈرے نہ صرف اس یعنی تقوی زندگی کی اختیار بلکہ کرے ہماری تو زندگی کا تو یہ یقیناً سفر ابھی اللہ جاری تقوی ہے نا، اختیار کرنے ابھی والوں سے آخری منزل محبت نہیں آئی. کرتا ہے. اسی مومن کی طرح آخری منزل عہد توڑنا جنت جو ہوتی، ہے عہد تو شکنی جو جنت ہے تک وہ پہنچنے دین تک، میں کمزوری اس کی منزل علامت تک ہے، پہنچنے نفاق تک کی کیا علامت ہے. کرنا ہے؟ انس بن مالک صبر کہتے سے ہیں کہ کام رسول لینا اللہ صلی اور اللہ علیہ وسلم اپنی نے ہمیں خطبہ ضروریات کو ارشاد اپنے فرمایا رب کے سامنے اور پیش اس میں کرنا ہے. فرمایا پھر اللہ اس تعالیٰ میں کا کام ہے ایمان وہ نہیں ہمارے لیے اسباب جس میں بنا دے گا امانت جن کو نہیں، اختیار کر کے اس ہم میں آگے پار ایمان چلے نہیں جائیں جس گے، میں امانت اور نہیں، وہ اور تو اس کا اسباب دین کے نہیں بغیر بھی ہمیں جس میں اٹھا کے عہد کہیں کی سے کہیں نہیں پابندی جا نہیں. سکتا ہے. اس کے لیے یعنی تو جو کچھ بھی اپنے مشکل وعدے کو نہیں. نہیں نبھاتا لہٰذا ہر اس مشکل کا گھڑی میں گویا ہم دین نے ہی کیا نہیں، کرنا وہ ہے؟ اللہ ناقابل کو اعتبار پکارنا بندہ ہے، ہے. اس سے اور دعا وہ کرنی مشہور ہے، حدیث اس جس سے میں عہد سوال شکنی کرنا کو ہے، منافقت اس کی کے علامت آگے گڑ بتایا گیا ہے. گڑانا آپ ہے. سب جانتے ہیں کیونکہ عبداللہ دعا ابن عمر رضی اللہ آزمائشوں عنہما کی سے مروی ہے دشمن ہے. یہ کہ نبی یاد رہے صلی گا اللہ جملہ، علیہ وسلم نے کیا کہا فرمایا میں نے؟ جس شخص میں 4 باتیں دعا ہوں گی آزمائشوں کی وہ پکا دشمن ہے. منافق ہے. اور آزمائش آ منافق کا جائے، انجام سب کو اپنے نفس معلوم میں ہے. آ جائے، وہ دل میں جس کوئی میں پریشانی آ جائے، چاروں میں سے کوئی ایک جسمانی خصلت تکلیف ہوگی، ہو، بیماری ہو، اس میں پریشانی، کچھ نفاق کی بھی ہو، ایک خصلت دعا ہوگی جب دعا تک اس کو چھوڑ دعا نہ دے. اللہ یعنی کی اس کے طرف اندر بھی رجوع، منافقت ہے اللہ سے مانگنا. جب اور تک اس وہ کے اس لیے بات کوئی کو ضروری نہیں چھوڑے ہوتا کہ نہیں. ہر وقت ہم بہت بڑی نمبر 1 فارمیلٹی جب میں ہوں. امانت دی اس کے جائے لیے تو بس خیانت کرے. دیر اینڈ دین نمبر 2 جب اللہ، بات یا کرے تو جھوٹ اللہ، بولے. یا رب، یا نمبر 3 رحمان، جب وعدہ یا کرے تو وعدہ رحیم، خلافی یا کرے. کریم، اور نمبر یا 4 جب عزیز، جھگڑا کرے تو یا گالی ذی گلوچ الجلال کرے، والاکرام، یا یعنی بدیع ابیوز پہ اتر آئے. السماوات والارض، تو اس یا لیے حی یہ یا بہت ہی قیوم. خطرناک بات ہے، جو یہ بھی اللہ معمولی چیز سبحانہ نہیں تعالیٰ ہے. کے اچھے اچھے اور نام ہیں، ان آپ سے اس کو دیکھیے کہ پکارنا اگر شروع ہم کر دیں، یہ اور اس کے چاہتے لیے ہیں آپ کہ کے ہم نام آنے دعویٰ چاہیے. کریں، اور ویسے یعنی بھی جس دعویٰ سے کا کام محبت کریں، ہوتی ہے اس کے نام تو لوگوں سارے ہی کو آتے ہیں، اسلام کی سارے دعوت نام دیں، پتہ ہوتے ہیں. تو بعض لہٰذا اوقات وہ ایک زبان کام آپ نے قال یہ سے ضرور ہوتی ہے، کرنا ہے بعض کہ اوقات اللہ زبان سبحانہ تعالیٰ حال کے سے ناموں ہوتی کو ہے. زبانی یاد زبان کرنا. قال سے کیا ایک ہوتی ہے کہ ایپ ہے آپ منہ سے بول کے الاسماء کسی
किसी को कहें कि के आप नाम से یہ اس میں کام کریں، پورے جتنے بھی لا مجھے الہ الا معلوم اللہ تھے پڑھ نام لیں، جتنی میں کر یا سکی یہ سب دین کی کی طرف آ جائیں، یا ایکسپلینیشن دی یہ ہوئی ہے سیکھ تاکہ لیں۔ نام سمجھ بھی آئے۔ اور ایک تو ہوتا اگر ایک ایک زبان نام روز سن عمل، لیں تو کچھ زبان عرصے میں حال سارے جس کو ناموں کو کہتے ہیں پہچان جائیں گے کہ اور ہمیں انسان پتہ اپنے چل جائے گا عمل کہ سے ہمارا ثابت رب کرے کون کہ ہے، وہ ایک وہ کیا دیندار کیا کرتا شخص ہے۔ اور اور پھر دیندار رب سے شخص کون ہم ہوتا ہے؟ دعائیں کر جو سکتے اپنے ہیں ان وعدے ناموں کے نبھاتا ہے، ساتھ۔ جو تو اپنے مثلا آپ وعدے پورے بیمار ہے تو کرتا آپ ہے، کیا کہیں گے؟ یا اور شافی۔ وعدہ جو اور پورا اس نہ طرح بھی کرے کہہ اس سکتے کا ہیں کوئی کہ اعتبار نہیں انت ہوتا۔ الطبیب اور وانت اسی لیے الشافی، تو ہی لوگوں کے شفا دینے درمیان والا جو ہے۔ ریلیشن یا شپ ہے رحیم یا وہ کریم، بگڑ یعنی جاتے اللہ ہیں تعالیٰ کے ناموں کے وعدے ساتھ پورے نہ پکارا کرے، کرنے کی کیونکہ اللہ وجہ سے۔ تعالیٰ خود فرماتے ہیں عبد الرحمن بن وَلِلَّهِ ابزا کہتے الْأَسْمَاءُ ہیں الْحُسْنَى کہ فَادْعُوهُ داؤد نے بِهَا، روایت کیا اللہ کہ کے جب تم اچھے اپنے اچھے نام ساتھی ہیں سے وعدہ ان کرو ناموں سے اس کو تو پکارا جو کرو، وعدہ کرو یعنی اس پورا کے کرو، نام لے کے اگر اس کو ایسا نہیں پسند ہے۔ کرو گے تو جب تمہارے کوئی اور اس آپ کے کا نام درمیان لیتا ہے آپ عداوت کو ڈال کیسا دی جائے لگتا گی۔ ہے؟ اچھا یعنی اگر لگتا ہے؟ تم کسی سے جن کو وعدہ آپ کا کرتے نام ہو اور لیتا اس ہے کو تو پورا اچھا نہیں لگتا ہے۔ کرتے تو آپس وَلِلَّهِ میں الْمَثَلُ دشمنی پیدا ہو الْأَعْلَىٰ، جائے گی، اللہ کی نفرت مثال پیدا تو ہو جائے بہت ہی گی۔ بلند تو ہے، چھوٹے وہ چھوٹے ہم وعدوں انسانوں سے لے جیسا کر، نہیں، جیسے بچوں لیکن سے ہی جب آپ کوئی دیکھیں اس کا معاملہ کرنا نام لے کے اس کہ کو بعض اوقات ہم پکارتا ہے، بچوں یا سے کہتے ہیں اللہ کہتا ہے، یا تم رب اتنے کہتا مارکس ہے، لے یا آؤ تو ربی تمہیں یہ لے کر یا دیں گے، کریم یا یا مجیب تم یہ کام یا کر لو تو قریب تمہیں
فلاں جگہ تو لے جائیں گے، کیا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے اللہ بعد تعالیٰ جب کو وہ بہت بچہ اچھا اپنی لگتا ہے، کمٹمنٹ اللہ پوری کر تعالیٰ لیتا ہے خوش تو ہو ماں جاتا باپ ہے بہانے کہ بنانا یہ بندہ شروع مجھے کر پکار دیتے ہے، ہیں، کسی اور تو کو نہیں اس سے پکار رہا. بچے کے دل میں کیونکہ ماں کچھ باپ لوگ کے ذرا خلاف تکلیف نفرت کرتے ہیں، آتی ہائے ہے. اماں، تو اس لیے ہائے بہت ابا، ضروری ہے کہ اماں ابا کو انسان پکارنے لگتے ہیں بچے سے یا وعدہ فلاں. کرے یا اور بڑے سے کچھ لوگ کرے، کس کو اپنے سے پکارنے کرے لگتے یا پرائے سے ہیں، یعنی کرے، کچھ لوگ کیونکہ بعض لوگ پیروں کو کہتے ہیں تو گھر پکارنے کی لگتے ہیں، بات ہے نا، ولیوں کو خیر ہے، پکارنے پھر لگتے کیا ہیں، ہوا. بزرگوں کو پکارنے بعض لگتے ہیں. اور آپ کو اوقات پتہ کوئی ہے جینوئن صرف ریزن ہوتی ہے مشکل کوئی گھڑی میں کمٹمنٹ پوری نہ کرنے صرف کی، اور صرف اور لیکن صرف بہت دفعہ اللہ سبحانہ ایسا تعالیٰ بھی کو ہی ہوتا ہے پکارنا چاہیے کہ اور اسی سے مدد بے مانگنی وجہ چاہیے، ہی کیونکہ صرف لیس سستی کے کمثلہ مارے، شیء، اس جیسا غفلت تو کی کوئی وجہ ہے ہی سے نہیں. جو دوسرے کو کام وہ کر سکتا غیر ہے وہ تو اہم کوئی اور سمجھتے کر ہی ہوئے کہ نہیں اس نے میرا سکتا. کیا بگاڑ لینا ہے، ساری تو اختیارات اللہ انسان تعالیٰ کے اپنی پاس کمٹمنٹ ہیں، نہیں ساری نبھاتا. قوتیں اس کے لیکن یاد پاس ہیں، رکھیے اس کمٹمنٹ کو آپ کسی سے کسی سے لینا بھی نہیں کریں، پڑتا، اسے بڑے سے کسی سے کریں چھوٹے مانگنا سے نہیں کریں، پڑتا، وہ سب اسے اسی کسی کے سے اندر آ جاتا ہے. پوچھنے کی تو اس کو ضرورت ہی پورا نہیں کرنا ہے، ضروری ہے. وہ خود سب کچھ دے وعدہ سکتا ہے. یہ ہے کہ ہم ہر آپ سپارے کسی میں کے ساتھ پڑھتے کمٹمنٹ ہیں کرتے ہیں کہ میں انہ علی آپ کو کل اتنے دن میں شیء یہ چیز تیار کر کے دے قدیر، دوں گا، بے شک میں وہ ہر فلاں چیز وقت پر آپ سے ملنے کے پوری لیے طرح آؤں گا، قادر ہے، میں ہر فلاں چیز چیز کر آپ کے سکتا لیے ہے، کر دوں گا، آپ اس فکر کے نہ لیے کریں. کوئی چیز مشکل ہے مثلاً ہی آپ کو کوئی نہیں. کہتا ہے کہ اور مجھے یہ پھر چیز آپ خرید کے دیکھیے لا دو، تو آپ کہ کہتے ہیں بالکل بے جب فکر ہم ہو جاؤ. اس کو جیسے بعض پکارتے اوقات ہیں ہسبینڈز وہ کرتے ہیں، سنتا ہے یا نہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں، سنتا ہے نا. وائف کہتی ہے کہ اماں آج کو شام پکارے آپ تو کو اماں تو پاکستان یہ میں اور ہوگی یہ یا اور انڈیا یہ میں چیز ہوگی، لے کر وہ آنی تو ہے نہیں گھر میں، سنیں گے. فون اور کریں پھر گے تو وہ سو رہی ہیں کیونکہ یا کھانا ٹائرڈ اسی ہوں سے گی، یا پکنا یہ ہے یا کہ بچوں کو اسی سے اسے کہہ دو کھلانا ہے اپنے مسئلے یا کو اور حل کئی کرے، چیزیں روز ہوتی، مجھے نہیں ہے، اور وہ روز مجھے نہیں کہانی سمپلی آ سنائے. کے کہہ دیں مجھے بھول گیا انسان تو تھا، خود میں تھکا محتاج ہوا ہیں، تھا. وہ انسانوں پھر کی تو پہلے سے اپنی بتا دینا ضروریات ہیں، چاہیے تاکہ وہ تو کوئی اپنی اور ضروریات پوری آلٹرنیٹ کرنے ارینج میں کر دیا مشکل ہے، جائے. ان تو کو اس طرح ہوتی ہے. کی چھوٹی چھوٹی ہمیں چیزیں اپنے جو ہیں کاموں ہم سے ذاتی فرصت ملتی زندگی ہے، میں ان کو ہم اہمیت سب کتنے نہیں مصروف دیتے. ہیں، اور کچھ نہیں اسٹوڈینٹس تو کا فون میں وعدہ ہی وعدہ مصروف نہیں رہتے. ہوتا، ہماری لیکن جو مصروفیت کا ایک بڑا ٹیچرز ہیں حصہ ہمارا فون یا ہے، جو اسی میں کسی لگے جاب رہتے ہیں. پر آتے تو ہیں، جب اللہ چاہے سبحانہ والنٹیئر ہی کیوں تعالیٰ نہ ہو، کو انہوں ہم نے جو پکارتے کمٹمنٹ کی ہیں، ہوتی ہے رات کو وہ وعدہ پکارے، ہوتا ہے. دن کو پکارے، وہ اگر لا ریٹن کانٹریکٹ سائن تأخذہ کرتے ہیں یا سنۃ زبانی بھی ولا بات کرتے نوم، ہیں، نہ اس اسی کو طرح نیند دو آتی قوموں ہے، کے نہ اس کو درمیان اونگ معاہدہ آتی ہے. ہوتا ہے. جب بھی اسی آپ اسے طرح پکارے، جب کوئی شخص بلکہ دن ممبر کی پارلیمنٹ نسبت الیکٹ ہوتا ہے رات تو کو اس وقت وہ پکارنا ایک حلف زیادہ لیا اچھا جاتا ہے اس ہے. سے. وہ رات کی تو پچھلے یہ پہر ساری چیزیں اس بندوں وعدے کو میں خود آتی ہیں. مخاطب کرتا ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے، میں اسے دوں. جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، فجر سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے، 1/3 آف دا نائٹ، جو لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہوتا ہے، تو اس وقت جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کی زیادہ سنی جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں. کبھی ہمیں اپنے گناہ بڑے ستاتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے. اگر ہمارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں نا، اور پھر ہمیں ریگریٹ ہو، پھر ہم شرمندہ ہوں، پھر ہم معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اس سے تو مایوس ہونا ہی نہیں. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے مشکل وقت میں کیا کرنا ہے؟ آئندہ اللہ کو پکارنا، اور تکرار سے پکارنا ہے، بار بار پکارنا ہے، پکارتے ہی چلے جانا ہے. راہ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کوئی آپ کو کام یاد آ جائے، کوئی ضرورت یاد آ جائے، کوئی مشکل دل پہ آ جائے، کوئی اداسی چھا جائے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ہے نا، تو کر سکتا ہے نا. اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد اپنی زبان میں آ جائے، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے. جیسے میری مدر کی زبان پنجابی تھی، تو میں جب میری بہت جو خاص دعا ہوتی ہے نا، تو میں اس میں پنجابی میں دعائیں کرنے لگتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں. بچپن میں جو زبان سنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی زبان سے، وہ اس میں ہم زیادہ فرینکنس محسوس کرتے ہیں. اگر اردو ہے تو اردو، انگلش ہے تو انگلش، پرشین ہے تو پرشین، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے رب سے باتیں کریں. اے اللہ تو ہے نا، تو میری تکلیف دور کر سکتا ہے، تو میری آزمائش ختم کر سکتا ہے، تو میرا کام، میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو میری مشکل آسان کر دے. تو ابن القیم کہتے ہیں دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے. یہ آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے، ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے. آپ کو پتا کہ ایک طرف سے دعا اوپر جاتی ہے، اوپر سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے، درمیان میں ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دعا کہتی ہے واپس جاؤ، آزمائش کہتی ہے نہیں مجھے نیچے اترنا ہے. اور ان دونوں کے آپس کے جھگڑے میں جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز غالب آ جاتی. اگر آپ کی دعا پاورفل ہے عن تو ابن کیا عمر ہوگا؟ رضی آپ اللہ کی مشکل، عنہما وہ جو آزمائش پڑ رہی تھی نا، وہ برا سا خواب دیکھا تھا، وہ واپس چلا گیا، عن وہ اب النبی آپ تک صلی کچھ نہیں اللہ آ رہا. علیہ تو اور خواب وسلم کا بھی قال معاملہ یاد رکھیں، کوئی بھی خواب جس کو دیکھ کے آپ پریشان ہونا، اس کا ذکر کسی سے نہیں ان کرنا. الغادر حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پنجے کی طرح ہوتی ہے، جس یرفع میں اس کو کوئی له چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی لواء خواب بھی یوم لٹک رہا ہوتا ہے، القیامت معلق ہوتا ہے، اور جس وقت کوئی کسی کو بیان کر دیتا ہے یقال اور منہ سے نکال دیتا ہے بات کو، هذه اگلا اس کی غدرۃ جو تعبیر فلان کر دیتا ہے ابن اس کے فلان. مطابق وہ واقع ہو جاتا ہے.
اور خاص طور پر کسی مجلس میں بیٹھ کے کہانیاں مت سنائیں خوابوں کتاب کی، الادب۔ اللہ یہ کہ کوئی ابن خواب عمر آیا اور رضی اچھا ہو گیا، اللہ برا عنہما ہو گیا، نبی بعد کریم میں آپ صلی اپنے اللہ بچے علیہ کو سنائیں وسلم سے کہ روایت وہ میں کرتے نے ہیں، شادی سے پہلے ایک خواب آپ دیکھا صلی تھا کہ اللہ میں علیہ کینیڈا جا وسلم رہی نے ہوں، فرمایا پھر وہ یہاں بے آ گئی۔ شک دغا تو باز، اب مکہ جانے کی دھوکے بات باز، کریں، ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ ہم سب قیامت کو کے لے دن جائے ایک جھنڈا اور ہمارے اٹھایا راستے جائے میں گا کوئی رکاوٹ نہ اور آئے، کہا جائے گا اللہ یہ سب کے فلاں دل کی بن تمنا فلاں پوری کی کرے۔ دغا بازی پھر فرمایا کہ یعنی ان کے دھوکے کا واقع جھنڈا ہونے ہے، کو روکتی ہے، یعنی یعنی اس رکاوٹ کی بن جاتی یہ ہے، وہ برائی قیامت دعا کے جو ہوتی ہے دن نا سب کے آگے سامنے بند ظاہر باندھ کر دیتی، دی نہیں جائے نہیں گی، مصیبت نے نہیں آنا، اس کی اور اگر تشہیر آ کر جائے دی جائے کسی گی، طرح اس تو کو دعا سے نمایاں کر دیا مصیبتیں اٹھ جائے گا، جاتی ہیں، ختم ہو اس جاتی کو ہیں، رسوا کیا یا جائے جب گا مصیبت واقع ہو جو جاتی ہے تو دنیا اس میں کو کم ایسا کر غلط دیتی کام ہے۔ کرے گا کچھ کہ مصیبتوں کی اللہ کا انٹینسٹی نام لے بہت کر ہوتی ہے کسی نا، کے ساتھ وہ کوئی دل عہد پہ بس کرے، چھا کوئی جاتی، شرط باندھے کھانا پینا انسان اور پھر بھول اس کو جاتا ہے، وفا نیند نہ نہیں کرے، آتی، پورا نہ بے کرے۔ چینی بے یہ ذاتی چینی بے زندگی میں بھی چینی، ہو ایسے سکتا میں ہے، جو چیز آپ کو یہ فائدہ دے گی وہ کاروباری اللہ کا زندگی میں ذکر بھی ہے، ہو دعا ہے۔ سکتا ہے کوئی کہ بندہ آپ کو انسان کوئی کسی دوا کے نہیں پلا ساتھ سکتا کہ جس کچھ سے آپ کانٹریکٹ گھول کرے، کے دوا پی چاہے لیں کوئی اور آپ لیگل کا دل کانٹریکٹ ٹھنڈا ہو سائن جائے، کرے دعا جو یا ہے ویسے وہ زبانی اس کی کلامی کوئی انٹینسٹی کم بات کر کرے دے گی۔ کہ اب ہاں ہوتا میں کیا ہے کہ آپ سے جب آپ کو کوئی کمٹمنٹ تکلیف ہو رہی کرتا ہوں ہوتی ہے کہ اتنے تو گھنٹے آپ کے ساتھ آپ کام کروں گا، دو کاموں اتنے میں سے ایک کر سکتے، مزدوری پر ایک مثلا، یہ کہ یعنی ہائے اتنی ویجز ہائے ہوں گی، ہائے تو اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اب کچھ اس بھی میں نہیں، سے لیکن دونوں آپ جو کہیں گے یا معاہد ہیں اللہ یا یا دو طرف ہیں، اللہ دو یا اللہ فریق ہیں، رحم فرما، یا تو اللہ اگر کرم، مزدوری یا اللہ دینے والا آسانی کر مزدوری دے کم دیتا تو ہے پھر کیا اور ہوگا؟ دھوکہ دیتا ہے مصیبت تو اور اپنی جو جگہ ہی کانٹریکٹ ہے، میں ابھی سائن کیا تھا اس درد کے تو ہو رہا ہے مطابق کام نہیں لیکن کرتا، یا کم پھر ہو جو جائے گا، کمٹمنٹ کرنے آپ والا کے دل کو ہے وہ سکون اپنی آ جائے گا، کمٹمنٹ پوری نہیں آپ کو ایک کرتا، سہارا وعدہ مل جائے خلافی گا۔ کرتا ہے، تو دعا تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ مفید ایک ترین چھوٹی سی دوا بھی مثال ہے، ہے، یہ اسی طرح دوا اور بھی ہے۔ چیزیں بھی آتی تو ہیں دعا کہ کی دو جس میں قسمیں ہم ہوتی دوسروں ہیں، کے ایک ساتھ دعاء وعدہ کر لیتے العبادہ ہیں اور اور پھر ایک اس دعاء وعدے کو المسئلہ، پورا نہیں کرتے، یعنی دعاء تو بنیادی العبادت طور میں پر جیسے یہاں نماز، روزہ، عہد حج، شکنی زکوٰۃ، کرنے والے عبادت کے کی جتنے رسوائی کام کی ہیں یہ بات کی سارے گئی ہے دعا ہی کہ ہیں ایک وہاں طرح سے۔ جھنڈا لہرا اسی کے لیے کہا جب ہم جائے کہتے گا ہیں نا حاضی ایاک غدرت نعبد فلاں بن و فلاں، ایاک یہ نستعین، فلاں بن اے فلاں اللہ یعنی ہم فلاں تیری جو فلاں عبادت کا کر رہے بیٹا ہے، ہیں، یعنی یعنی تجھ سے پوری طرح دعا اس کی کریں۔ آئیڈینٹی تو کھول کے ایک بتائی ہے جائے گی کہ وہ یہ دعا جو ہم اس کی زبان سے کیا کرتے غداری ہیں ہے یا اس بول کی کے عہد مانگتے شکنی ہیں، ہے۔ اسے جس دعاء طرح دنیا المسئلہ میں کسی کہتے ہیں۔ لشکر اور کے ایک امیر وہ کے دعا پاس ہے ایک جھنڈا جو ہوتا ہم ہے عبادت کی شکل اور میں بس ہم اس سے وہ عبادت کر پہچانا رہے ہیں جاتا کر ہے۔ رہے اگر ہیں آپ دیکھیں اور تو اس عبادت کی کبھی وجہ سے آپ نے ہمارے وہ فلپ مسئلے پریڈز آسان وغیرہ ہونے دیکھی لگتے ہیں۔ ہوں گی یا تو سوال اسکول کے والی دعا جو کمپٹیشن ہوتی ہے دیکھے اس میں ہوں گے کہ ہاتھ ہر اٹھانے گروپ کا ہوتے ہیں، اپنا ایک اور جو جھنڈا عبادت ہوتا ہے، والی دعا فلیگ ہے اس ہوتا میں ہے جس ہاتھ سے وہ پہچانا باندھنے جاتا ہوتے ہے، ہیں۔ اسی فلیگ لیے کے آپ نے کلر سے۔ سنا ہوگا نا کہ لوگ کہتے ہیں ممالک کی نماز بھی کے بعد پہچان ہاتھ بعض اٹھا کے نہیں اوقات دعا کرتے جیسے کرنسی کیونکہ وہ وغیرہ کی ہے عبادت تو ہے، اس کنٹری کا تو اس نام میں نہیں آپ لکھتے جہاں بلکہ کیا رکھے ہوئے کرتے ہاتھ وہیں ہیں رکھ کے جھنڈے کا سائن جو دے دل میں دیتے آئے ہیں، دعائیں جس پڑھتے سے جائیں۔ وہ ملک جو ہے بلکہ وہ پہچانا جاتا اتحیات میں ہے یا درود وہ شریف لیگ کے بعد پہچانی جتنی جاتی آپ ہے کو یا دعائیں گروپ زبانی پہچانا یاد ہیں جاتا ہے۔ وہ آپ وہاں تو پڑھ سکتے ہیں، وہ اس سے یہ قبولیت پتہ کا وقت چلتا ہوتا ہے ہے۔ کہ اور پھر فرض قیامت کے نماز دن کے بھی بعد بھی آپ مانگ جھنڈا سکتے ہیں، لہرایا دعا جائے کے گا، لیے کوئی وقت وہاں مقرر پر وہ نہیں ہے، جھنڈا عزت کی لیکن علامت نہیں عبادت ہوگا کے بلکہ آس پاس اس کے دعا دھوکے کرنا کی فائدہ مند پہچان ہوتا ہے، کے جیسے طور پر روزہ دار ہوگا کے دن اور میں اس کا اور اس کے دعائیں باپ قبول کا نام ہوتی ہیں۔ باقاعدہ لیا پھر جائے اسی گا۔ طرح حج پہ تو اس سے جاتے یہ ہیں بات تو پتہ سب چلتی اور ہے بھی کہ اپنی کسی دعائیں کے ہمیں دے ساتھ دیتے ہیں ہمارے عہد لیے بھی کر کر کے کے آنا، توڑنا جو وہاں ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کمٹمنٹ کر طواف کے کرتے پھر ہوئے، صحیح کرتے بغیر ہوئے، بتائے بغیر اور کسی عذر کے زمزم پیش پیتے کیے ہوئے، اس کو اور پھر نہ اگر حج کر نبھانا رہے ہیں تو بنا یہ میں حرام ہے۔ عرفات قرآن تو ہے ہی مجید میں دعاؤں کا آتا ہے وقت، اس سورۃ میں تو اور البقرہ کوئی عبادت ہی نہیں 177 سوائے میں، دعاؤں کے، اور اللہ کا والموفون ذکر کرنے کی، اور اس میں بعہدہم سے اذا بہترین دعا عاہدوا، کیا ہے؟ لا الہ اور الا جو اللہ اپنا وحدہ عہد لا پورا شریک کرنے لہ والے ہیں جب لہ عہد کریں، الملک ولہ الحمد یعنی وہو اہل علی ایمان کل کون شیء ہیں؟ قدیر۔ جو تو اپنے ہمیں کیا وعدے کرنا پورے ہے کرتے کہ ہیں، ہم اپنی کمٹمنٹ نماز کے نبھاتے ہیں، اندر بھی دعا کرتے کیونکہ رہیں، وعدوں کے بارے اور میں اس پوچھا کے جائے گا۔ علاوہ سورۃ روزہ بنی رکھ کے بھی اسرائیل میں دعا آتا ہے کریں، صدقہ وَأَوْفُوا خیرات کر کے بِالْعَهْدِ بھی دعا کریں، إِنَّ اور الْعَهْدَ كَانَ نماز پڑھ کے بھی۔ مَسْئُولًا، اللہ اور سبحانہ عہد وتعالیٰ پورا فرماتے کرو، ہیں بے شک وَقَالَ
عہد کا سوال ہوگا، یعنی قیامت کے بارے میں تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں فلاں تمہاری شخص سے دعا جو وعدہ قبول کیا کروں تھا گا۔ اس کو یہ کیوں اللہ نہیں کا وعدہ نبھایا، ہے، اس کو کیا کیوں اللہ نہیں اپنا پورا وعدہ کیا؟ پورا کرتا ہے؟ عہد کرتا پورا ہے نا، کرنا وہ تقویٰ اپنے کی وعدے کے علامت خلاف ہے۔ نہیں جاتا۔ سورۃ لیکن آل ہم تو عمران میں کہتے آتا ہیں ہے اتنے بلا دن سے دعا من کر رہے ہیں اوفى ہماری دعا نہیں سنی جا بعهده رہی۔ واتقى نہیں، سنی جا چکی ہے۔ فإن الله صرف يحب یہ ہے کہ دعاؤں کی المتقين۔ قبولیت کیوں کے نہیں، 3 جو شخص طریقے ہیں۔ اپنا عہد ایک پورا یہ کرے کہ جو آپ اور مانگ رہے ڈرے، ہیں وہ یعنی آپ کو مل تقویٰ جائے۔ اختیار کرے، دوسرا تو یہ کہ یقیناً وہ تو اللہ نہ تقویٰ ملے اختیار لیکن کرنے اس والوں سے دعا محبت کی کرتا وجہ ہے۔ سے اسی کوئی طرح اور عہد مصیبت توڑنا ٹل جو جائے۔ ہے، عہد ٹھیک شکنی ہے، جو ہے، دوسرا وہ کیا ہے؟ دین میں کمزوری دعا کی کی وجہ علامت سے ہے، یہ نفاق چیز تو کی نہیں ملے علامت جو ہے۔ آپ مانگ رہے ہیں، انس بن لیکن کوئی مالک اور کہتے ہیں کہ مصیبت جو رسول آ رہی اللہ تھی وہ صلی ٹل اللہ جائے۔ علیہ وسلم اب نے ہم ہمیں کہتے ہیں ہماری خطبہ دعا ارشاد قبول نہیں فرمایا ہوئی، حالانکہ ہو چکی اور ہوتی اس ہے، میں ہماری فرمایا مصیبت ٹل چکی ہوتی اس ہے، میں وہ ایمان ہمیں نہیں پتہ نہیں نا، جس میں اس لیے ہم امانت نہیں، بے صبرے اس ہوتے میں ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی ایمان جا رہی۔ نہیں جس میں تیسرا امانت طریقہ نہیں، کیا ہے اور اس کہ کا اللہ دین تعالیٰ نہیں قیامت کے دن کے جس لیے میں جمع عہد کر کی رہا ہے، جمع پابندی کر رہا ہے، نہیں۔ جمع کر رہا ہے۔ جب یعنی جو انسان اپنے وہاں وعدے جائے کو گا نہیں نا، نبھاتا انسان کہے گا اے اس کا کاش گویا دین ہی میری نہیں، دنیا میں کوئی وہ دعا پوری ناقابل نہ ہوتی، اعتبار ساری بندہ ہے۔ یہیں ملتی، اور وہ کیونکہ مشہور اس کا حدیث اتنا جس میں بڑا عہد اجر ہوگا، شکنی اتنا کو بڑا اجر منافقت کی کہ علامت انسان خوش بتایا ہو گیا جائے ہے، گا۔ آپ سب تو اس جانتے لیے ہیں۔ انسان کو عبداللہ ابن دعائیں عمر رضی اللہ کرتے عنہما رہنا سے چاہیے، مروی ہے کرتے رہنا کہ چاہیے۔ نبی صلی اللہ اللہ علیہ تعالیٰ وسلم فرماتے نے ہیں فرمایا وَإِذَا جس سَأَلَكَ شخص میں عِبَادِي 4 عَنِّي باتیں ہوں گی فَإِنِّي وہ قَرِيبٌ پکا منافق ہے، أُجِيبُ اور دَعْوَةَ منافق کا الدَّاعِ انجام إِذَا سب کو دَعَانِ۔ معلوم ہے۔
اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجیے کہ میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب، اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ، نہ دوست، نہ ہسبینڈ، نہ بچے، کوئی بھی اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب قریب ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم دوستوں کو فون کر دیتے ہیں، یا بہن بھائیوں کو، یا رشتے داروں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو دعا کرو، دعویٰ کا تو کام پھر ہم کریں، دعا کرنے لگتے ہیں. لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. ہونا کیا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے، پہلے کس کو یاد کریں، پہلے اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، ہمارے دل قرار میں آ جائے گا اور ہم سکون میں ہوں گے. پھر ہم کسی کو تو ضروری ہو تو بتائیں گے، ورنہ بتائیں گے نہیں، کیونکہ اپنی مصیبتیں کسی کے آگے رکھنا، اپنی تکلیفیں کسی کو سناتے رہنا، اس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں یا تکلیف میں آتے ہیں. اب آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہے، چار اور بھی آپ کے ساتھ تکلیف میں آ گئے جب آپ ان کو کہانی سنانے لگ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جب دوسروں کو بتاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے وعدہ یہ جو پورا نہ بتائیے، کرے اپنے اس کا تجربے کوئی سے اعتبار بتائیے. نہیں ہوتا. اور اسی کتنی لیے اچھی بات ہے لوگوں کے درمیان جو سن کے، ریلیشن شپ کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا حاسد ہی بگڑ اندر جاتے اندر ہیں سے، وعدے شکر پورے ہے نہ اس کو کرنے کی مصیبت وجہ ہے. سے. نہیں سچ کہہ رہی عبدالرحمن ہیں. بن اور پھر ابزہ چلے جائیں کہتے گے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ چار اور لوگوں کو داؤد نے سنائیں گے روایت جا کے. کیا کہ آپ جب تم بالکل اپنے صحیح کہہ ساتھی رہی سے وعدہ کرو پھر تو بعضوں کی جو وعدہ شرمندگی کرو ہوتی پورا ہے کرو. کہ میاں بیوی کی اگر لڑائی ایسا ہوگی نہیں مثلا، کرو گے تو جا کے تمہارے آپ اور نے اس کے اماں کو بتا درمیان دیں، عداوت اچھا ڈال دی میاں جائے بیوی گی. تو صلح ہوگی یعنی شام اگر کو، تم کسی سے اماں وعدہ بیٹھی کرتے ہو پریشان اور اس کو پورا نہیں کرتے اور تو پھر آپس بعض میں اوقات یہ دشمنی ہوتا ہے پیدا ہو کہ جائے گی، نفرت وہ پیدا ہو آپ جائے کے گی. ہسبینڈ کے تو ساتھ چھوٹے ناراض ہونا چھوٹے شروع ہو وعدوں سے جاتے لے ہیں، کر ان جیسے کے دل بچوں سے سے ان ہی کی آپ عزت دیکھیں ختم ہو معاملہ جاتی. کرنا. ہسبینڈ کو بعض جب اوقات ہم پتا بچوں چلتا سے ہے کہتے ہیں کہ ماں نے یہ تم کہا اتنے ہے مارکس لے آؤ تو وہ تو تمہیں بیوی یہ پہ لے اور کر غصہ دیں گے، کرتا ہے. اب یا کیا تم وہ یہ ایک کام کر چکر لو چل تو پڑتا تمہیں ہے فلان اور جگہ لے مسئلہ جائیں گے. اتنا سا تھا، لیکن پھر اس کے بعد برائی جب کا وہ پہاڑ بن بچہ گیا. اپنی کمٹمنٹ حدیث پوری میں کر آتا ہے لیتا ہے من تو ماں باپ سمتا بہانے بنانا نجات، شروع کر جو دیتے ہیں. چپ رہا تو اس سے نجات پا بچے کے گیا. دل میں ماں تھوڑی باپ کے تکلیف خلاف ہوتی نفرت ہے آتی ہے. لیکن تو پھر اس اس لیے کے بہت بعد ضروری کوئی ہے کہ تکلیف انسان رہتی نہیں ہے. بچے سے وعدہ آہستہ کرے یا آہستہ بڑے سے آہستہ کرے، اس کی اپنے سے انٹینسٹی کرے یا پرائے کم سے ہو کرے. جاتی. تو کیونکہ اس لیے بعض جب لوگ کوئی کہتے ہیں تو پریشانی گھر آئے کی نا بات ہے نا، خیر اسی ہے وقت پھر کیا ہوا. فون مت کریں کسی بعض کو، اوقات کوئی اسی وقت کسی جینوئن کے پاس ریزن مت ہوتی جائیں. ہے کوئی سب کمٹمنٹ سے پوری نہ پہلے کرنے کی، اللہ کے پاس، لیکن اللہ بہت کے دفعہ ہاتھ ایسا بھی اٹھا ہوتا لیں، ہے سینے کہ پہ رکھ لیں، بے سجدے وجہ میں ہی گر پڑے، صرف سستی کے مارے، روئیں، غفلت بولیں، کی وجہ کچھ سے بھی کرے، دوسرے بولا کو نہیں جا رہا. غیر اذ اہم نادى سمجھتے ہوئے کہ اس نے ربه میرا کیا بگاڑ نداء لینا ہے، خفيا، تو انسان جب اس نے اپنی اپنے رب کمٹمنٹ کو نہیں چپکے نبھاتا. چپکے لیکن دلی یاد دل میں رکھیے پکارا، کمٹمنٹ آپ کسی اونچی سے بھی آواز کریں، میں نہیں بات بڑے کی، سے دل کریں ہی چھوٹے دل سے میں. کریں، کچھ وہ دعائیں سب ایسی اسی کے ہوتی اندر ہیں آ نا جاتا انسان ہے. اندر ہی تو اس اندر کو اندر پورا ہی کرنا اندر کر ضروری سکتا ہے. ہے. کیونکہ بعض وعدہ اوقات یہ ہے سچی کہ تنہائی ملتی آپ بھی کسی کوئی کے نہیں. ساتھ کمٹمنٹ آپ کرتے ہیں دیکھیں کہ نا میں سارے دن آپ کو صبح ہوتی اتنے ہے دن میں بچے یہ ہمارے چیز آگے تیار پیچھے ہو کر کے جاتے دے دوں ہیں، گا، رات ہوتی ہے میں تو پھر فلاں ظاہر وقت ہسبینڈ آپ ہوتے سے ہیں، ملنے کے پھر لیے آپ کو آؤں گا، اکیلا پن کہاں سے میں ملے گا. فلاں چیز دن آپ کو کے پھر لیے اور کر دوں گا، کام آپ ہے، فکر نہ جاب ہے، کریں. آنا جانا ہے، کئی مثلا مسئلے آپ کو کوئی مسائل کہتا ہے ہوتے کہ ہیں. مجھے یہ چیز وہ خرید تنہائی کے لا دو مسلح تو پہ آپ کہتے ملتی، ہیں بالکل وہ بے فکر ہو مسلح جاؤ. میں بھی جیسے سجدے میں بعض اوقات ملتی ہے، ہسبینڈز کرتے ہیں، مسلح میں بھی وہ کیا سجدے کرتے میں ہیں، ملتی. وائف کیونکہ کہتی ہے کہ سامنے آج بیٹھ کے شام آپ اگر کو آپ کی آنکھوں میں آنسو یہ آ اور گئے تو یہ کوئی اور دیکھ یہ لے گا چیز ہے لے کر کیا ہوا آنی ہے گھر میں. تمہیں، خیریت تو ہے اور نا، پھر ٹھیک ہے، نہیں نہیں کیونکہ بتاؤ مجھے، کھانا مجھے تو اسی سے ضرور پکنا بتانا ہے ہے، یا بچوں تو کو مجھے اسی سے کچھ نہیں کھلانا ہے سمجھتی. یا اور کئی اب چیزیں پھر کیا، ہوتی، پھر بتانا پڑ اور وہ جاتا. تو سمپلی سجدے آ میں کے جب کہہ دیں آپ مجھے جاتے بھول ہیں گیا، نا سب میں سے تھکا ہوا زیادہ تھا. انسان اللہ کے وہ پھر قریب پہلے کہاں سے ہوتا بتا دینا ہے؟ چاہیے سجدے میں. تاکہ کوئی اچھا، اور سجدے الٹرنیٹ میں ارینج کر بہت سے لیا لوگوں جائے. کو یہ نہیں تو اس پتا طرح کی ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی سجدے میں چیزیں ہم جو ہے دعائیں ہم کر ذاتی سکتے ہیں. ٹھیک زندگی ہے، میں ان اردو کو میں نہیں کر اہمیت سکتے، انگلش نہیں میں نہیں کر دیتے. سکتے. عربی کی اسٹوڈینٹس کا دعائیں وعدہ چھوٹی وعدہ چھوٹی آپ نہیں یاد ہوتا، کر لیں لیکن اور جو مسئلے کے ٹیچرز ہیں مطابق. اور اگر یا کچھ جو بھی نہیں نہ آتا، کسی کوئی جاب پر دعا نہیں آتے ہیں، آتی، یہ چاہے سب کو آتی والنٹیئر ہے، ہی کیوں یا نہ ہو، حیو یا انہوں نے جو قیوم کمٹمنٹ کی ہوتی ہے برحمتک وہ وعدہ استغیث، ہوتا ہے. یہ تو سب کو آتا وہ ہے. اگر ریٹن اس میں تو کوئی کانٹریکٹ سائن مشکل نہیں. کرتے ہیں یا آپ زبانی بھی سجدے میں بات پڑھیں کرتے ہیں، اور کہیں یا اسی طرح حیو دو یا قوموں کے قیوم درمیان معاہدہ برحمتک ہوتا ہے. استغیث. جب اسی اللہ کی طرح رحمت آ گئی جب تو کوئی کیا شخص ہوگا، ممبر مسئلہ حل پارلیمنٹ ہو جائے الیکٹ گا. ہوتا ہے تو اللہ اس کی وقت رحمت وہ آ گئی، آپ کے دل حلف کو لیا قرار آ جاتا ہے جائے. اس سے. لہٰذا تو یہ اللہ ساری سبحانہ چیزیں اس تعالیٰ کی وعدے میں طرف آتی ہیں. رجوع کر. اور پھر جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں،
سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا کیا مطلب؟ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی. بعض اوقات ہم دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے، تعریف تعریف تعریف، بس تعریف ہی ہو رہی ہوتی. جیسے حج کی دعاؤں میں سے، عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سے سب سے اچھی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے. ولہ الحمد، ساری تعریف بھی اسی کی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر. بس یہ جو آپ نے کہہ دیا نا اللہ ہر چیز پہ قادر، آپ کی ساری دعائیں اس میں آ گئی.
کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو سب کچھ دے سکتا ہے. تو کبھی کبھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا غم دور کر دیتا ہے. غم کا بوجھ آئے نا دل پہ تو کثرت سے کریں لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ, یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, تو وہاں سے نکال کے ان کو سایہ دیا, ان کو کھانے کو دیا, ان کی ساری ضرورت پوری کی, ان کو اپنی قوم میں واپس بھیجا, ان کو معاف کر دیا. فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو اس لیے کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اس سے آگے غم کی شدت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک ہے, میں ظالم ہوں, میں نے اپنے حق میں ظلم کیا, میں نے گناہ کیے, یہ میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے سامنے آ گئے. ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا, تو ایسا ہوا زندگی میں غریب ہو گئے وہ بھی, یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا, غریب ہو گئے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, آپ کے پاس تو سب کچھ تھا تو یہ سب چلا کیوں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے کسی کو غریبی کا تانا دیا تھا, وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آ گیا. میں نے کسی کو غربت کا تانا دیا تھا, آج وہ تانا میرے سامنے. بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے, وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز کوئی اور اس کے ساتھ کر جاتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجیے, آپ کسی کی بے عزتی کریں, کرنا نہیں, لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو ایسا کرتا ہے تو کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, تو ہمارے ساتھ سخت باتیں کرنے لگتا ہے. انسان کہتا ہے اس کو کیا ہوا, یہ تو اتنا پولائٹ ہے, اتنا اچھا ہے, آج میرے ساتھ اس کا کیوں موڈ آف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان برا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ برا نکلنا ہوتا ہے, اللہ یہ کہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے اور اس کی جگہ کوئی اچھائی کر لے, اور اگر وہ اچھا کرتا ہے نا تو اس کا بھی نتیجہ آنا ہوتا ہے. کر بھلا ہو بھلا, آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گا, رسپیکٹ ملے گی. آپ کسی کو محبت دیں گے آپ کو کیا ملے گا, محبت ملے گی. ضروری نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کہنا آئی لو یو کہہ کے تو آپ کو جواب میں ملے, اور کچھ لوگوں کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو سنی نہ جائیں. اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع. اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, کچھ تو میں نے بتا دی کہ دیر اینڈ دین جہاں جہاں ضرورت پڑے مانگتے جائیں, اپنی زبان میں مانگے, عربی میں مانگے, انگلش میں مانگے, کوئی بات نہیں, ایز لانگ ایز آپ کا ایک کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہمیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کہ کیسے دعا مانگیں. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تم اپنے رب کو عاجزی سے پکارو, اور جو کانٹریکٹ کو سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا, یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا, ایوب علیہ السلام نے کیسے کہا تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا حاضی غدرت فلاں بن فلاں, بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کا بیٹا ہے, حد سے بڑھنا کیا, پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے, جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. فلیگ کے کلر سے ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں, اور اس سے خوف اور امید سے پہچانا جاتا ہے, یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے, یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے. اور کبھی امید کہ میرا رب تو سننے والا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے ضرور دے گا مجھے, قیامت کے دن مجھے یقین ہے وہ مجھے عطا کرے گا. یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں, کی علامت میں نہیں تیرے ہی ہوگا در پہ آیا ہوں, اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا, مجھے نہیں اور اس پتا, کا اور اس کے میں باپ تو کا آپ ہی نام کو باقاعدہ جانتی لیا ہوں, جائے گا. آپ ہی میری مشکل آسان پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی میرا کے ہی مسئلہ ساتھ حل کر عہد دیں, کر کے چاہے توڑنا جو ہے
بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی دعا، اگر بیماری ہے تو شفا کی دعا، اگر شادی ہوگی اور بچے نہیں تو بچوں کی دعا، اگر بچے ہو گئے اور بیٹا ہوگا تو بیٹی نہیں تو بیٹی کی، اور بیٹی ہوگی تو بیٹے، یعنی جو بھی ہمارے مسئلے ہمارا غم کھائے رہتے ہیں نا، اکثر لوگوں کو دنیا کے غم ہی بڑے غم لگتے ہیں، لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ آخرت کو اپنا غم بناتے ہیں. یہ تو گزر گئی جیسی بھی گزر گئی، اور گزر جائے گی باقی بھی جو رہ گئی. اصل مسئلہ کہاں ہے؟ آخرت. اگر ہماری وہاں پکڑ ہو گئی کون چھڑائے گا، کون کام آئے گا؟ تو وہاں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے، ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے، وقت پر ہونی چاہیے، ترجیح یعنی پرائرٹی کے اوپر ہونی چاہیے، ہمارے روزے پورے ہونے چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیریڈز میں روزے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کبھی رکھتے ہی نہیں، ان کے تو 20 روزے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو بھی پورا کرنا ہے، ان کی قضا رکھنی شروع کریں. گنتی کر لیں کس ایئر میں آپ بالغ ہوئے تھے اور ایوریج آپ کتنے روزے سالانہ چھوڑتے تھے، اور اب اس کی کفارہ شروع کریں. جو بزرگ ہو گئے ہیں وہ فدیہ دے دیں، اور جتنے رکھ سکتے ہیں. ویسے بزرگی کچھ نہیں کہتی روزہ رکھنا. میری والدہ جو ہے وہ 78 سال کی ہو کر فوت ہوئی تھی، اور جس مہینے میں وہ فوت ہوئی تھی اس کے بھی انہوں نے ہر منڈے تھرسڈے روزہ رکھتی تھی، اور پھر مہینے کے 3 روزے رکھتی. اس مہینے انہوں نے 4 رکھ لی کیونکہ ایک غلط فہمی میں پہلے ہی رکھ لی، اس فکر میں کہ کہیں ڈیٹ گزر، ان کو یاد نہیں تھا آج کون سی ڈیٹ ہے، 13 ہے یا 12 ہے، تو 12 کو بھی رکھ لی. اور جس گرمی میں بھی رکھ لیتی تھی. بڑھاپا روزے کے رستے میں حائل نہیں ہے، اس کو ہمارا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، آپ کو دوائی لینے کی ضرورت ہے، آپ کے اور کئی مسائل ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ تو الگ بات ہے. لیکن جو قضا ہے وہ رکھنی. اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا ہے پہلی فرصت میں حج کریں، کیونکہ جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی تو ہم ینگ ہیں، نہیں، ینگ بچے جو خود کماتے ہیں انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے ڈیٹ سارے ختم کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. اب کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے، شادی کا انتظار نہ کریں، امی ابو کے ساتھ چلے جائیں، بھائی کے ساتھ چلے جائیں اور اپنا حج کا فریضہ ادا کر لیں. ویسے بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، پھر اور بھی مہنگا ہو جائے گا. پچھلے چند سالوں میں سے کتنا فرق پڑ گیا، تو اس لیے اپنا فریضہ ادا کریں. اسی طرح اگر آپ کے پاس گولڈ ہے، زکوٰۃ دینے والی ہے، تو جس ہجری کیلنڈر کے مہینے میں آپ کو گولڈ شادی کے دن ملا تھا، اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے 1 سال کے بعد جتنا بھی گولڈ مزید ہو گیا یا کم ہو گیا، اگر وہ 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ دیں، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے بھی بہت کبیرہ گناہ ہے، اور پھر دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. وہ ضرور یہ سوچا کریں کہ کہیں ہم اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم غور کرنا شروع کریں، سوچنا شروع کریں کہ کہیں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہو تو ہم اس کا ازالہ کر لیں. جب انسان میں تکلیف آتی ہے نا تو وہ اپنے گناہوں کا ضرور سوچتا ہے، خوشی میں نہیں سوچتے ہم زیادہ، اس کو تو اچھی اچھی باتیں پھر سوچنے لگتے ہیں. پیسے آگے اولاد ہالیڈے پہ جائیں گے، فلاں کام کریں گے، فیشنز پہ جائیں گے، وہ ہارٹ بک کرا لیتے ہیں، وہ پارک چلے جاتے ہیں. پھر ہم پکنکس کے شوق میں آ جائیں، پھر ہم زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں کمی سوچتے ہیں، وہ بھی فریضہ ہے. اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے فضل سے زیادہ مل جائے تو کہتے ہیں یہ اس کا یہ فلاں بچے کا اور اس کے درمیان اور زکوٰۃ سے فارغ. نہیں، ایسے نہیں کر سکتے. ایز لانگ ایز وہ آپ کی پوزیشن میں ہے، آپ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. بچے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ ابھی وہ مال آپ کی کسٹڈی میں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم بعض اوقات یہ سارے 5 فریضے پورے کر لیتے ہیں، کوئی کمی نہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ خیرات بھی، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بندوں کے حقوق نہیں دیتے. ماں باپ ترستے رہتے ہیں شکل دیکھنے کو، ان سے بات نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کس کا حکم دیا؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے، وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. تو والدین کے ساتھ احسان. والدین ہمارے مال کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ ساری زندگی خود دینا پسند کرتے ہیں، ان کو دے کے خوشی ہوتی. ماں باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ سے کوئی ماں ہے تو بتائے تابعداری، کہ بچے بات مانیں اور توجہ اٹینشن چاہتے ہیں. اور جو ماں باپ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بچے بنتے جاتے ہیں. جیسے جب بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. آپ تھوڑی دیر اس کو چھوڑیں گے نا، تھوڑی دیر کھیلے گا خود، اس کے بعد اس کو کیا چاہیے؟ سارا کچھ چھوڑ کے آپ سے آ کے لپٹ جائے. آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ گھر صاف،
کچھ اس نے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جانا خرید کے کیونکہ اس کو ماں چاہیے، بالکل توجہ چاہیے. سیم سائیکل پھر پلٹتا ہے. جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہونے لگتے ہیں، بچے بن جاتے ہیں، اب ان کو کیا چاہیے؟ توجہ چاہیے. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے کوئی اچھے بول سننا چاہتے ہیں، تو اس سے محروم نہ کریں. اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر والدین سے احسان کیا ہوگا؟ وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تو کیا صرف مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں؟ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی زندگی چھوٹی میں بھی چھوٹی کریں چیزیں ان جو کے ہیں لیے. ہم ذاتی اللہ ان کو زندگی میں صحت دے، اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ نیکیوں میں، یا ان کی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ماں باپ کی پریشانیاں تمہیں پتہ ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہو. اور کیا کرنا ہے والدین کی ہوتی ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ اگر نیکی کے اچھے اچھے کام کریں، علم حاصل کریں، علم سیکھے سکھائیں، بچوں کی تعلیم کو اسپانسر کرے. جو بچے ڈیٹ میں گرے ہوئے ہیں ان کو ہیلپ کرے. جو بچے یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں اور لائق قابل ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن کا بچہ اس لیے نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہے اور اس کے لیے مشکل ہے، وہ سود پہ قرض لینا نہیں چاہتا، تو کیا کرے؟ کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کریں. اسی طرح بیک ہوم جو آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، یا اور کوئی آپ کو اعلان کر دیتا ہے، یا یہ کہ جو بچے دین پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. جو دنیا کی تعلیم کرتے ہیں وہ تو اپنے بیچ میں سیمسٹر آف کر کے اپنے لیے فیس جمع کر کے پھر جاب کر کے پھر دوبارہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو فوراً کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی نا. تو اگر یہ ہمارے امام اور ہمارے اسکالرز دین کی تعلیم حاصل نہ کریں تو پھر ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ نمازیں کون پڑھائے گا؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ تو پہلا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی کیئر کریں. ٹھیک ہے. بہرحال پھر اس کے بعد رشتہ داروں سے احسان، نیبر سے، جس سے بھی ملے. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف اور امید سے پکارو. اور اللہ تعالیٰ نے کلو دے دیا کہ دعا کیسے قبول ہوگی. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، جو محسن ہوتے ہیں نا، جو دوسروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ جلدی آتی. لہٰذا جب دعا کرے ساتھ صدقہ کرے. جیسے آپ دوا لینے لگتے ہیں نا، پہلے صدقہ ڈال دیں پھر دوا لیں، اس سے کیا ہوگا؟ دوائی جلدی اثر کرے گی. تجربہ کر کے دیکھیں. اسی طرح آپ کو بچہ نہیں کھاتا، آپ کسی کے بچے کو کھلائیں. آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کسی کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض دعائیں ہم امید سے مانگتے ہیں، بعض ہم خوف سے بھی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے لوگ پسند ہیں. اور جو دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگتے کیوں نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. جب آپ بندوں سے مانگتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے. وہ دے یا نہ دے، باتیں بنائے، دے کے ذلیل کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کرتے ہیں نا لوگ. اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے. ان اللہ حی کریم، اللہ بڑی حیا والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے. وہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی جائیں. وہ قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہے. حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کی حجت ہوتی ہے اللہ کو پتا تو ہے نا مجھے کیا چاہیے، پھر میں کیوں مانگوں؟ نہیں، یہ ایکشن اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے. اسی لیے دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں. کیونکہ آپ مانگتے اسی سے نا جس کو آپ بڑا سمجھتے، جس سے آپ کو توقع ہوتی کہ وہ آپ کو کچھ دے گا. وکیل سے تو نہیں مانگتے. پھر اسی طرح دعا نہ کرنا تکبر کی علامت. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بعض کہتے ہیں اس سے مراد دعا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں مانگنا اللہ سے، میں بہت مانگ چکا ہوں، میری نہیں سنی جاتی. کچھ لوگ اس طرح بھی ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ سے، نعوذ باللہ، ہونا نہیں چاہیے. ایسے لوگ کی سزا بھی بڑی سخت ہے. سیدخلون جہنم داخلین، اللہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور
اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو جو ان کی شروط اور آداب ہیں ان کو سیکھ لیں۔ ابن قیم اپنی کتاب میں دعا کا ایک خوبصورت نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے، تو انہوں نے ان کو 1 2 3 کر کے ساری لکھ دی ہے۔ دعا کی قبولیت کے 14 اسباب وہ بتاتے ہیں۔ پہلا نقطہ دل کا حاضر ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا اگر مزدوری دینے والا مزدوری تو دعا میں دل کو حاضر کرنے کے لیے 2 اہم کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ڈسٹریکشن سے بچنا، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں سجدہ میں چلے گا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔